السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ ہے اور اس کے اندر بات کی جائے گی ان حروفوں کی یا ان چیزوں کی جو کہ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 3 حرف ہیں، غور سے دیکھ لینے، الف، یا اور واو، یہ 3 حرف ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو آپ بالکل دھیان رکھیں، یہ تینوں حرف کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ واولز کا کام بھی کرتے ہیں اور یہ لیٹر کا کام بھی کرتے ہیں، دونوں کام یہ کرتے ہیں، لیکن کب یہ واولز ہوں گے اور کب یہ لیٹر ہوں گے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جب یہ واولز ہوں گے تب انہیں کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور جب یہ لیٹر ہوں گے اس وقت انہیں کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اگر ہم اردو میں یا ہندی میں کہیں تو کبھی یہ حرف ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ 3 حرف ماترا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو 3 حرفوں کو ماترا بنا کر آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حرف ہیں، ادھر لکھا ہوا ہے الف سے پہلے زبر ہو، اس کے بعد لکھا حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف جس سے پہلے زبر ہو، جیسے حمزہ الف زبر آ، ٹھیک ہے، آگے آئیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ الف اور زبر ان دونوں کا جوڑا ہوتا ہے، ٹھیک، الف اور زبر۔ جب زبر کے فوراً بعد الف آئے گا تو وہاں پر آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہوگا حرف کو، جیسے حمزہ ہے اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الف، جب الف اور زبر دونوں ساتھ ہوں گے تو وہاں پر الف واولز کا کام کرے گا، حرف کا کام نہیں کرے گا، لیٹر کا کام نہیں کرے گا۔ اور جہاں پر الف کے اوپر خود کچھ ہوگا، زبر، زیر پیش یا جزم، تشدید وغیرہ، وہاں پر الف لیٹر کا کام کرے گا، واولز کا کام نہیں کرے گا۔ واولز کا کام کہاں کرے گا؟ جبکہ زبر ہو اور اس کے فوراً بعد الف ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں زبر بھی ہے، اس کے فوراً بعد الف بھی ہے، تو اب یہاں پر الف واولز کا کام کرے گا، یعنی اس کو تھوڑا سا آپ کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کہ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، زال الف زبر زا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر عا، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ اس طریقے سے ان کو کھینچ کر اپن کو پڑھنا ہے۔ نیچے دیکھیے آپ مشق لکھا ہوا ہے، اب مشق مطلب آپ کو جو آپ نے پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس والی تختی کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ زبر اور الف جب ساتھ آتے ہیں تو ان کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا۔ اب دیکھیں یہاں پر زا کو تو ہم نے کھینچ کر پڑھا ہے اور دال کو ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھا ہے۔ زا اور دال، اس میں ایسا کیا ہے، کیا چیز دال میں نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے کھینچ کر نہیں پڑھا گیا، اور زا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اسے کھینچ کر پڑھا گیا؟ بس اتنی سی چیز آج ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم اتنی سی چیز سمجھ گئے تو پھر ہم جو ہے کہ یہ کھینچنے والی چیزوں کو بڑی آسانی سے ہم سمجھ لیں گے۔
تو دیکھیے زبر اس پہ بھی لگا ہے، زبر اس پہ بھی لگا ہے. اب زا کے بعد زبر بھی، زا کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف لگا ہوا ہے. دال کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. زا کے بعد الف لگا، زبر کے بعد الف لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اسے کھینچیں گے. اور یہاں پر زبر کے بعد الف نہیں لگا ہوا تو اسے نہیں کھینچیں گے. یعنی خالی زبر اگر لگا ہوا ہے تو اس کو نہیں کھینچیں گے، اور زبر کے ساتھ الف بھی لگا ہوا ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا. خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا. اس کو اس لیے کھینچا کہ زبر کے بعد الف بھی ہے، یہاں اس کو اس لیے نہیں کھینچا کہ زبر کے بعد الف نہیں ہے. تا الف زبر تا، با زبر با، تابا. جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا. دال زبر دا، جاہدا. حا الف زبر حا، سین زبر سا، حاسا. با زبر با، حاسبا. جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا. حا پیش حو، جناحو. شین الف زبر شا، را زبر را، شارا. با زبر با، شاربا. فا زبر فا، را الف زبر را، فرا. غین زبر غا، فراغا. خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا. عین زبر ع، خادع. قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا. لام زبر لا، قاتلا. صاد الف زبر صا، با زبر با، صابا. را زبر را، صابرا. تا زبر تا، عین الف زبر ع، تعا. لام زبر لا، تعالا. یہ پورا ہو چکا ہے الف مدہ والا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ابھی یہ صرف الف مدہ یہ والا پڑھا ہے. ابھی یا مدہ اور واو مدہ اگلے سبق کے اندر